سورہ شورا کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہاں پر مسلمانوں کی خصوصیت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ جب بھی ان کے آپس میں جو معاملات طے ہوتے ہیں وہ آپسی مشورے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے 165 نمبر آیت کے اندر کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے معاملات میں آپ صحابہ سے مشورہ کیجیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی سے ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے معاملات میں صحابہ سے مشورہ کیجیے، تو میں اور آپ تو مشورے کے کس قدر محتاج ہوں گے۔ پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشورہ کس سے کیا جائے، تو یہاں پر آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مشورہ کرنے کے لیے اہلیت بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جس سے مشورہ کرنے جا رہے ہیں وہ صاحب جو ہے جس معاملے میں آپ ان سے مشورہ کر رہے ہیں اس معاملے کے متعلق وہ جانتے بھی ہیں، ان کے پاس اتنا فہم ہے، بصیرت رکھتے ہیں اس معاملے کے حوالے سے جس معاملے میں آپ ان سے مشورہ لے رہے ہیں، تو اس چیز کو چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا قبل از مشورہ اس بات کو دیکھیں آپ، اگر آپ دینی معاملہ ہے تو اگر آپ دینی معاملے کے حوالے سے آپ جا رہے ہیں کسی سے مشورہ لینے، تو آپ کے دینی معاملات کے اندر ایکسپرٹس کون ہیں؟ وہ علماء ہیں، تو لہٰذا آپ علماء کی طرف رجوع کریں گے۔ اگر آپ کو انجینئرنگ کا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے رجوع کریں گے کس کی طرف؟ انجینئر کی طرف رجوع کریں گے کہ بھائی میرا نقشہ بنوا دیں آپ، یا عمارت کے اندر جو ہے کوئی معاملات ہیں آپ کو جو ہے عمارت کو بہتر طریقے سے ڈیزائن کرنا ہے تو آپ ان کی طرف رجوع کریں گے۔ تو اس بات کا ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر آپ ذہن میں رکھیں کہ مشیر کے 4 فرائض ہیں، مشیر کے اوپر 4 ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلا فرض جو ہے مشیر کا یہ ہے کہ وہ اہلیت اس کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ اس چیز کے حوالے سے آپ سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے، آپ کے اندر وہ چیز کی اہلیت ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ اہل ہیں اس چیز کے تو پھر آپ مشورہ دیں، اگر آپ اس معاملے کے اندر بصیرت رکھتے ہیں تبھی آپ مشورہ دیں، ورنہ آپ ان سے کہہ دیں کہ بھائی دیکھیں اس معاملے میں مجھے علم نہیں ہے اور اس معاملے میں مجھے فہم اتنا ہے نہیں کہ میں آپ کو اچھا سا مشورہ دے سکوں، آپ اس سے ایکسکیوز کر لیں، معذرت کر لیں آپ ان سے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ مشورہ جو ہے یہ امانت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ یہ مشورہ جو ہے جس شخص سے مشورہ لیا جا رہا ہے تو یہ مشورہ اس کے پاس امانت ہے۔ امانت جس کے پاس رکھوائی جاتی ہے اس کی ذمہ کیا ہے؟ اس کی حفاظت کرنا اور اس کی کیا کرنا، اس کو اس کے موقع پر جب ادا کرنی ہو تو اس کو اچھے طریقے سے ادا کر دینا۔ تو لہذا مشورہ بھی کیا ہے؟ ایک امانت ہے، اس کی وہ حفاظت کرے، اگر اس کا وہ اہل ہے تو پھر اس کی اہلیت کے ساتھ اس کی اچھے طریقے سے ادائیگی بھی کریں۔ آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے، مشورہ طلب کرتا ہے تو آپ کے اوپر ذمہ ہے کہ آپ اس کی بات کو راز رہنے دیں، آپ اس کے مشورے کو، اس نے جو آپ سے مشورہ کیا ہے اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر مت کریں، اس کو جو ہے بدنام، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جس معاملے میں آپ سے مشورہ کر رہا وہ کسی دوسرے کے سامنے اس کو بات کو شیئر نہ کر سکتا ہو، تو لہذا یہ بھی آپ کے ذمہ ضروری ہے کہ آپ اس کے مشورے کو دوسروں کے سامنے پھیلائیں نہ، اسے ظاہر نہ کریں ان کے سامنے۔ یہ رازداری آپ کے اوپر لازم ہے، فرض ہے۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر یہ بھی لازمی ہے کہ آپ صحیح مشورہ دیں، اور جانتے بوجھتے غلط مشورہ دینا، یعنی آپ کو علم بھی ہے کہ جو میں مشورہ دے رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے لیکن بدخوائی کی وجہ سے آپ نے مشورہ دے دیا تو اس میں جو ہے آپ نے خیانت کی، جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ یہ امانت ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، ان کا اگر آپ لحاظ رکھتے ہیں تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ خیر ہی اس کے لیے جو ہے سامنے آئے گی کھل کر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم حدیث اور قرآن کو جو ہے اچھے سے سمجھیں اور اس کے اندر جو احکامات ہیں اس کو صحیح طریقے سے علماء سے سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی جو ہے کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔